ڈالنا، یہ خدا چاہتا مردانہ بنانا، وہ خدا چاہتا عورت بنانا، ایک اور خدا چاہتا ہجڑا بنانا، کائنات کا نظام چل ہی نہیں پاتا۔ اب اگر کہے کہ دونوں خدا آپس میں کمپرومائز کر لیں کہ 3 مہینے تیری خدائی اور 3 مہینے میری خدائی، تب بھی نہیں ہو سکتا۔ وہ خدا ہی نہیں جو کسی کے سامنے جھکے، کسی کے سامنے کمپرومائز کرے۔ لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی اور خدا ہوتا لفسدتا، کائنات کا نظام درہم برہم ہو جاتا۔ تو جب کس قسم کی دلیلیں اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی قوم کے سامنے رکھی اور وہ دلیل کا جواب، سوال کا جواب دینے سے زبانیں جو ہے ان کی گونگی ہو گئی، اب انہوں نے وہ ہتھیار اپنایا جو ہتھیار ان کے آبا اجداد فرعون نے اپنایا تھا، نمرود نے اپنایا تھا، قارون نے اپنایا تھا، شداد نے اپنایا تھا، ظالموں نے، کافروں نے، ان کے رؤساء نے اپنایا تھا۔ وہ ہتھیار تھا ظلم کا، وہ ہتھیار تھا تشدد کا، وہ ہتھیار تھا مسلمانوں کو، اہل ایمان کو ستائے جانے کا، ان کو تانا دینے کا اور ان کو ذلیل کرنے کا اور ان کو رسوا کرنے کا۔ اسلام پہلے ظاہر کرنے والوں میں اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی، حضرت قتیبہ الکبریٰ، حضرت سیدنا ابو بکر صدیق، آل یاسر یعنی حضرت یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پورا گھرانہ کہ باپ، ماں، اولاد، حضرت سمیہ، حضرت عمار بیٹے، حضرت یاسر ابا، یہ آل یاسر اور حضرت مقداد، یہ 7-8 لوگ تھے کہ جو شروع میں انہوں نے اسلام کو ظاہر کیا۔ لیکن آپ جانتے ہیں کہ ظالم جو ہوتا ہے اور اہل باطل جو ہوتا ہے، باطل کے راستے کو اپنانے والا، اللہ کی قسم 1 نمبر کا ہجڑا ہوتا ہے، بزدل ہوتا ہے۔ اسے فیس ٹو فیس بات کرنے کی طاقت نہیں ہوتی، اسے مقابلہ کرنے کی ہمت نہیں ہوتی۔ وہ کرتا کیا ہے؟ وہ ظالموں کا سہارا لیتا ہے اور وہ باطل کا سہارا لیتا ہے، وہ تشدد کا سہارا لیتا ہے۔ ہمت نہیں ہے، ہمت نہیں ہے۔ قرآن نے کہا اگر تم اس کو کہتے ہو اللہ کے علاوہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بنایا ہے، ایک کام کرو، ایک سورت نازل کر کر بتاؤ، ایک آیت تم بنا کر بتاؤ، ایک حصہ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ۔ تم تو تمہاری زبان پر تمہیں ناز ہے نا، ہم عرب ہے اور دوسرے عجم ہیں، ایک سورت بناؤ، ایک آیت بناؤ۔ کیا کیا انہوں نے؟ جواب نہیں دیا۔ اب جواب نہ دیتے تو کیا کرتے ہیں کہ کبھی بھی یہ لوگ، میرے اللہ کی قسم، حق طاقت کا نام ہے، حق شجاعت کا نام ہے، حق بہادری کا نام ہے، حق دلیری کا نام ہے، حق سینہ چوڑا کر کر جو ہے باطلوں کے سامنے چلنے کا نام ہے، حق عاجزی کا نام نہیں، انکساری کا نام نہیں، دبنے کا نام نہیں، تلوے چاٹنے کا نام نہیں، کمپرومائز کرنے کا نام نہیں، راضی کرنے کا نام نہیں، جی حضوری کا نام نہیں، چمچا گیری کا نام نہیں۔ حق بلند جھنڈے کا نام ہے، حق کبھی جھکتا نہیں، حق کے سامنے باطل جھکتا ہے۔ حق قائم ہونے کے لیے آیا اور باطل مٹنے کے لیے آیا۔ وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا۔ حق قائم ہونے کے لیے آیا، باطل مٹنے کے لیے آیا۔ اللہ نے باطل کو مٹنے کے لیے پیدا کیا۔ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا۔ باطل کی برف کیوں بنایا؟ بھولنے کے لیے بنایا۔ دودھ کو گرم کیا گیا، کیوں کیا گیا؟ ٹھنڈا ہونے کے لیے کیا گیا۔ انسان کو کیوں پیدا کیا گیا؟ مرنے کے لیے پیدا کیا گیا۔ آم کے درخت کو کیوں پیدا کیا؟ آم چھوڑنے کے لیے، پھل دینے کے لیے پیدا کیا۔ ان الباطل کان زہوقا، باطل کو اللہ نے پیدا کیا ہے مٹنے کے لیے۔ اللہ کی عجیب شان ہے، باطل سر اٹھا کر چل نہیں سکتا، باطل اکڑ کر چل نہیں سکتا، باطل میں ہمت نہیں، حق کے ساتھ وہ جو ہے مقابلہ کرے میدان کے اندر آ کر۔ آج ہمت ہے، آج امریکہ کے باپ کو ہمت ہے، اگر وہ ایک نطفے سے پیدا ہوا ہے، کافر مشرک گورے کالے دشمن
آئے میدان کے اندر، دیکھیں قوم کے بچے ماغ اور ماغز بن کر ان ابو جہلوں کا کیسا قلعہ خما کرتے ہیں۔ آئے میدان کے اندر، آئے میدان کے اندر، بدر کا مزہ ہم ان کو چکھائیں گے، ہم ان کو احد کا عذاب دیں گے، ہم ان کو تبوک کا ذائقہ چکھائیں گے۔ جب کبھی میدان کے اندر باطل آیا ہے وہ رسوا ہو کر گیا ہے، وہ ذلیل ہو کر گیا ہے، وہ نیست و نابود ہو کر گیا ہے۔ کوئی مائی کنال بتا دے کہ اسلام کبھی شرمندہ ہوا ہے، اسلام کبھی کسی کے سامنے جھکا ہے، اسلام کسی کے سامنے کمپرومائز کیا ہے۔ اسلام جھکنے کے لیے نہیں، اسلام بلند ہونے کے لیے، حق بلند ہونے کے لیے آتا ہے، باطل جھکنے کے لیے آتا ہے، باطل جی حضوری کے لیے آتا ہے، باطل کمپرومائز کے لیے آتا ہے۔ باطل میں طاقت نہیں ہے۔ ہم نے جتنے فرقہ باطلہ سے ٹکر لی ہے، قادیانی فرقہ ہے، فلاں فرقہ، کسی میں ہمت نہیں تھی برسر پیکار ٹیبل پر بیٹھ کر دلیلوں کا جواب دلیلوں سے دیا جائے، روایتوں کا جواب روایتوں سے دیا جائے۔ ان کے پاس طاقت اور قوت نہیں تھی۔ نتیجہ کیا کیا؟ اس زمانے کے اندر انہوں نے اپنے رؤسا، اپنے حکما کو ساتھ لیا۔ اس زمانے کے اندر ڈھیروں شمار کافر اور مشرکوں کے پاس جا کر، تھانوں میں جا کر، عدالتوں میں جا کر کیا ہمارے خلاف رپورٹ نہیں لکھوائی؟ اور انہوں نے ہمارے بیانوں کے کٹنگ دے کر یہ نہیں کہا کہ یہ پولیس کے خلاف بولتا ہے، یہ جہاد کے بارے میں بولتا ہے، یہ طالبان کے بارے میں بولتا ہے، یہ ملا عمر کو دعا کرتا ہے، یہ اسامہ کا نام لیتا ہے، یہ جہاد اور شہادت کا نام لیتا ہے۔ بات بریلیت کی تھی، بات باطل فرقے کی تھی، بات ایک گمراہ جو ہے فسادی مدرسے کی تھی۔ بات ہمت ہوتی، دلیل کا جواب دلیل سے دیا جاتا، قرآن کا جواب قرآن کی آیتوں سے دیا جاتا، اکابرین کے حوالوں سے دیا جاتا۔ یہ پولیس کہاں سے آ گئی؟ یہ قانون، یہ کیا جانے مسلک کیا ہوتا ہے، حق کیا ہوتا ہے، کھڑے ہو کر پیشاب کرنے والا کیا جانے۔ اور بتوں کا پجاری، گاؤں ماتا کا پیشاب کرنے والا ہمیشہ باطل جو ہے غیروں کا سہارا لیتا ہے، باطل اپنے اہل باطل کا سہارا لیتا ہے۔ جس میں ہمت ہوتی ہے وہ ٹیبل پر بیٹھ کر بات کرتا ہے، وہ مناظرہ کرتا ہے، وہ مقابلہ کرتا ہے، وہ دلیلوں کا جواب دلیلوں سے دیا کرتا ہے۔ بہرحال بزدل جو ہوتا ہے باطل اور ہجڑا ہوتا ہے، ہمت نہیں ہوتی۔ تو یہ لوگ کیا کیے جب جواب نہیں دے پائے؟ تو ان میں بھی حضرات صحابہ کرام اور اہل اسلام نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بجاعت اور آپ کی طاقت اور آپ کی قوت اور آپ کا دبدبا اور آپ کا روب، آپ کا جلال، آپ کا کمال، آپ کے پاس فرشتوں کی آمد و رفت اور آپ کے اشاروں سے چاند کا 2 ٹکڑے ہونا، یہ دیکھ رہے تھے، سب کچھ آنکھوں سے دیکھا۔ سن 4 نبوی کی بات ہے، اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کبھی انہوں نے ستانا نہیں شروع کیا تھا۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، ان کا ایک سماج میں مقام تھا، معلوم تھا ان کو چھیڑا جائے گا، ان کے ساتھ الجھا جائے گا، قوم ہمیں معاف نہیں کرے گی۔ ان کے پیچھے ایک طاقت ہے، ان کے پیچھے ایک قوت ہے۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک اہل عرب کی معزز ترین اور شریف خاتون تھی، ان کے بارے میں بھی اب یہ بیچارے حضرت یاسر رضی اللہ تعالیٰ قحطان سے اپنے گمشدہ بھائی کو تلاش کرنے کے لیے اپنے 2 بھائیوں کے ساتھ مکہ مکرمہ آ گئے تھے۔ ان کا ایک بھائی گم ہو چکا تھا، ان کو اطلاع ملی کہ مکہ مکرمہ کے اندر ان کا گمشدہ بھائی ہے، تلاش کرنے کے لیے آئے۔ جب تلاش کیا تو نہیں ملے تو ان کے جو 2 بھائی تھے اپنے وطن قحطان وہاں چلے گئے قبیلے کی طرف، اور حضرت یاسر رضی اللہ تعالیٰ مکہ مکرمہ میں رہ گئے۔ اس زمانے کے اندر باہر کا آدمی، خارجی آدمی عرب میں، مکے میں، مدینے میں رہنا ہے تو کسی آدمی کو اپنا حلیف، وکیل اور کفیل بنا کر اس کی ماتحتی میں رہنا پڑتا تھا۔ ابو حذیفہ تھے، ان کے ساتھ ان کی جو ہے حلفیت میں اور ان کی کفالت و وکالت میں حضرت یاسر رہ گئے تھے۔ یہ پردیسی تھے، یہ غریب تھے۔ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک شخص کی باندھی تھی اور ان کے گھر پیدا ہوئے تھے۔ حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ ہمت سے ہی باطل کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو منہ لگائے۔